الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج سے ہم 24ویں پارے میں شروع ہونے والی سورہ حامی سجدہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مکی سورت ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ حامی سجدہ کے بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ہر مسلمان کو اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سورت کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بیشتر صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی وہ حروف جن کے معنی اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ حروف مقطعات ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کے درمیان ایک راز ہیں، ان کے معنی کسی اور کو نہیں بتائے۔ آگے فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ جو کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کو ایک ایسی ذات نے نازل فرمایا ہے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، یعنی جو ذات سراپے رحمت ہے اور جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی اور غالب ہے، اس ذات نے یہ دستور زندگی دیا ہے، یہ ہدایت نامہ دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر کوئی اللہ کی رحمت کا حقدار بننا چاہتا ہے تو اسے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ رحمان و رحیم نے نازل کیا تو جو نازل کیا ہے وہی رحمت دلانے والا ہے، یعنی اس نے اس کتاب میں طریقہ بتا دیا کہ تم رحمان و رحیم ذات کی رحمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ جب یہ فرمایا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کرتا ہے جو ذات رحمان اور رحیم ہے، تو گویا یہ بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ رحمان و رحیم کی رحمت کو حاصل کرنے کا نسخہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کی رحمت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد پر بہت شفیق ہوتے ہیں، اور ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد سے ان کے فائدے کی بات چھپاتے نہیں ہیں، شفقت کی وجہ سے۔ جو بات ماں باپ کو اپنی اولاد کے حق میں اچھی لگتی ہے، بہتر لگتی ہے، تو ماں باپ اپنی اولاد کو ضرور بتاتے ہیں، بلکہ ماں باپ رو رو کے اولاد سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، کیونکہ دل میں شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو
ماں باپ سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے، تو جب وہ یہ نصیحت نازل کر رہا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے سے منع کر رہا ہے، تو اس میں بندوں کا کتنا فائدہ ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب یہ فرمایا کہ رحمان و رحیم نے نازل کیا ہے، تو رحمان و رحیم نے اپنی رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کیا، تو جو ہدایات دے دی ہیں ان ہدایات سے بڑھ کر کوئی فائدے کی بات بندے کے لیے ہو نہیں سکتی۔ جیسے ماں باپ جو بات سمجھاتے ہیں، اس بات سے بڑھ کر فائدے کی بات اولاد کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتی، اسی طرح رحمان و رحیم جو بات سمجھا رہا ہے، جو بتا رہا ہے، اس سے بڑھ کر بندوں کے لیے فائدے کی بات کوئی دوسری ہو نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اس ذات نے نازل کیا ہے جو ذات رحمان بھی ہے، جو ذات رحیم بھی ہے۔ کتاب فصلت آیات، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ عربی زبان میں نازل کردہ قرآن ہے اس قوم کے لیے کہ جو اس کو جان لے، جو اس کو سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ عربی زبان ایک شاندار زبان ہے۔ دنیا میں ہزاروں زبانیں تاریخ میں بولی گئیں، لکھی گئیں۔ عربی زبان ان تمام زبانوں میں ایک شاندار اور بے مثال زبان ہے۔ عربی زبان میں وہ خصوصیات موجود ہیں کہ جن کا 10واں حصہ اور 100واں حصہ بھی دوسری زبانوں میں موجود نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے ایک کامل اور مکمل زبان ہے عربی زبان۔ اللہ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور عربی بھی وہ کہ بڑے بڑے عربی شاعر، عربی ادیب، عربی خطیب اس انداز کا، اس اسلوب کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یعنی ایک تو اللہ نے اسے تمام زبانوں میں سے بہترین زبان میں نازل فرمایا، ایک بات، اور دوسری بات اس زبان میں بھی اللہ نے اسے وہ اعلیٰ اور شاندار اسلوب اور مقام عطا فرمایا کہ عربی زبان کے ماہر ادیب، شاعر اور خطیب وہ اس اسلوب اور اس انداز کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یعنی اللہ نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو ہر اعتبار سے ایک مکمل اور شاندار کتاب بنا ہے۔ مضمون تو اپنی جگہ، انداز تو اپنی جگہ، جس زبان کا انتخاب فرمایا وہ زبان بھی بے مثال زبان ہے۔ بشیر و نذیرہ، یہ کتاب قرآن مجید یہ جنت کی خوشخبری بھی سناتا ہے اور جہنم سے ڈراتا بھی ہے۔ یعنی اس کی حیثیتیں دو ہیں، ایک بشیر ہونے کی، ایک نذیر ہونے کی۔ بشیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی عطا، اس کی جنت، اس کی رضا اور اس کے مہمان خانے اور اس کے اکرام و اعزاز کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اور نذیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے عذاب، اس کی پکڑ، اس کی گرفت اور جہنم سے انسان کو ڈراتا بھی ہے۔ گویا اس کے مضامین کے اندر ایک توازن ہے، توازن۔ بعض مذاہب ایسے ہیں جو صرف خوشخبریاں سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اور بعض مذاہب ایسے گزرے کہ بس جو لوگوں کو ڈرانے پہ لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایک توازن رکھا، ایک اعتدال رکھا کہ اس میں اچھا کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور برے کام کرنے والوں کے لیے ڈرانا بھی ہے۔ اور یہ ڈرانا ایسا ڈرانا ہے جیسے ماں باپ اپنے بچے کو نقصان والی چیز سے ڈراتے ہیں۔ ڈرانے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک ڈرانا ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے بندوق تان لینا، اب وہ ڈر جائے گا بیچارہ۔ ایک ڈرانا ہوتا ہے بچے کو خوف زدہ کر دینا، ڈرا دینا۔
اور ایک ڈرانا ہوتا ہے شفقت والا ڈرانا، جیسے ماں باپ اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم آگ کی طرف مت جانا وگرنہ ہاتھ جل جائے گا، نقصان ہوگا، درد ہوگا۔ اب یہ بھی ڈرانا ہے، لیکن یہ ڈرانا شفقت والا ڈرانا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو ڈرایا جا رہا ہے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اس میں شفقت کا پہلو ہے کہ کہیں بندے اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں، جہالت میں اور بے دھیانی میں اور غفلت میں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ تو قرآن جو عربی زبان میں نازل کیا گیا، رحمان و رحیم کی طرف سے، واضح آیات والا، اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے بشیر ہونے کی، خوشخبری سناتا ہے، دوسری حیثیت ہے نذیر ہونے کی، ڈر بھی سناتا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور اکثر لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس چیز کے بارے میں ہمارے دلوں پہ غلاف پڑے ہیں۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں پر بوجھ ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے۔ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تم اپنا کام کرتے رہو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ یعنی جو قرآن کی بات سننا نہیں چاہتے ان کا مزاج اور رویہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں قرآن سنایا جاتا، قرآن کی دعوت دی جاتی تو جواب کیا ہوتا کہ جی ہمیں تو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی، یہ باتیں ہمارے پلے نہیں پڑتی، جو تم ہمیں سمجھا رہے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تم اپنا کام کرتے رہو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ یہ رویہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا آج سے 1450 سال پہلے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا آج بھی یہی رویہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1.5 ارب، 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ پاکستان میں بھی 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں جن میں سے اکثر مسلمان ہیں۔ ان سب مسلمانوں کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کا کیا حال ہے؟ جو تو نماز پڑھنے نہیں آتا، جس کا مسجد سے، نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، چلو اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ جس کا مسجد سے تعلق ہے، جس کا قرآن کی تلاوت سے تعلق ہے، نماز سے تعلق ہے، روزے رکھتا ہے، اس کا قرآن مجید کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ اس نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کتنی کوشش کی ہے؟ اس کو قرآن مجید کی کتنی آیات اور کتنی صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر یاد ہے؟ اس کو اللہ کے اس پیغام کا کتنا علم ہے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے والے الحمدللہ ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے الحمدللہ ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ تعلق کا ہونا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کا ترجمہ معلوم ہونا، اس کے احکام اور تفسیر معلوم ہونا، ایسے لوگ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو ہمیں اس رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر ہم رحمان و رحیم کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو معطر اور منور کرنا چاہتے ہیں، تو اس پاک کلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس سے ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ لوگ تعویذ لیتے ہیں، اس تعویذ کے اوپر 1 2 3 4 آیتیں لکھ دی جاتی ہیں اور وہ ان کے لیے سبب شفا بھی بن جاتا ہے، سبب برکت بھی بن جاتا ہے، ان کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جب یہ قرآن آپ کے دل میں ہوگا، اس کا معنی اور مفہوم آپ کو معلوم ہوگی، تو آپ کے دل و دماغ میں اور آپ کی زندگی میں کیسی زبردست برکتیں آئیں گی۔ ان برکتوں کا مقابلہ اور دنیا کی کوئی دوسری طاقت اور وظیفہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ قرآن دل و دماغ میں، روح میں، لہو میں جب اتر جاتا ہے
تو پھر حقیقی معنی میں انسان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔